बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ निसाब के हवाले से डिस्कस करूँगी कि निसाब किसे कहते हैं। और आज की ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आजकल हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि तमाम स्कूल्स का, जिनमें के एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, और इसके साथ साथ बाकी जो स्कूल कुछ इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उन सब का एक ही निसाब होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि निसाब किसे कहते हैं, ताकि पहले आपके जहन में तो ये वाज़िया हो कि वो तमाम किताबें, वो तमाम टेक्स्ट बुक्स जो कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वही निसाब है। तो हम देखते हैं कि करिकुलम किसे कहते हैं, और फिर जब अगली वीडियो होगी उसमें मैं जो यकसा निसाब पे तालीम है जो कि ये हुकूमत मुल्क में नाफिज करने के लिए कह रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि निसाब किसे कहते हैं। करिकुलम का लफ्ज़ लैटिन ज़ुबान के लफ्ज़ कोरियट से निकला है, जिसके मायने हैं कोर्स और रनवे। यानी कि इसकी अगर हम तारीफ़ करें तो ये बनती है कि इट इज़ अ कोर्स और रनवे ऑन विच वन रन्स टू अचीव इट्स गोल। कि ये एक ऐसा लाहिया अमल है कि जिसके ऊपर चलकर कोई भी शख्स अपने मकासद को हासिल करता है। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी माशरा जो है वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए कुछ तालीमी इदारे कायम करता है, और उन अदारों को कायम करने का मकसद उसका ये होता है कि वो चाहता है कि उसकी जो माशरत और उसकी सकाफ़त है, उसकी जो तहज़ीब है, वो आइंदा आने वाली नस्लों तक भी पहुँचे। यानी कि जो मौजूदा अफराद हैं, ना सिर्फ उन तक ये जो तहज़ीबी इक़दार हैं वो पहुँचे, बल्कि आने वाली नस्लों तक भी वो तमाम इक़दार पहुँचे। और उन इक़दार को पहुँचाने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो तालीम है। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो ये बच्चों तक कैसे पहुँचती है, या किसी भी अफराद तक ये कैसे पहुँचती है, तो इसके पहुँचाने का जो एक अहम ज़रिया है वो निसाब है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसा रास्ता है कि जिस पर चलकर कोई शख्स अपनी मंजिल हासिल करता है। इस मंजिल को हासिल करने के लिए रास्ते तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमारी एक ही होती है। और इसके साथ साथ ये हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ शामिल होता है। इसकी मुख्तलिफ हम तारीफ़ें देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑथर्स ने निसाब की क्या तारीफ़ें की हैं। जैसे कि रेगन के मुताबिक निसाब एक ऐसा तहरीरी तालीमी मंसूबा है जो कि स्कूल के बच्चों के लिए वज़ा किया जाता है। किंघम के मुताबिक निसाब एक टीचर के हाथ में एक ऐसा औजार होता है जिसके ज़रिए वो अपनी शय को, यानी कि अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाता है। इसी तरह जेम्स माइकल ली के मुताबिक निसाब उन तमाम आमूज़शी तजर्बात का मजमुआ होता है जो कि स्कूल के बच्चों के लिए बनाया जाता है और जिसकी ज़िम्मेदारी मुदरिसा लेता है। मेड के नज़दीक अगर हम निसाब की तारीफ़ को देखें तो उसके नज़दीक निसाब से मुराद तमाम तजर्बात हैं, जिनमें के खेल कूद भी शामिल है। इसके साथ साथ स्कूल का या क्लासरूम का काम है, जो पढ़ाई का काम है वो भी शामिल है, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ स्कूल में की जाती हैं उन तमाम का मजमुआ जो है वो निसाब है। टेलर की अगर हम तारीफ़ देखें तो टेलर के मुताबिक तदरीसी मकासद, तदरीसी सरगर्मियों और इसके साथ साथ जो हमारा तदरीसी मवाद है उनके मजमुए को निसाब कहते हैं। गोया अगर हम इन तमाम तारीफ़ों को देखें तो निसाब की तारीफ़ जो बनती है वो ये बनती है कि ऑल द एक्सपीरियंसेस, all the hobbies and all the activities which is provided under the guidance of teacher is called curriculum। और ये सरगर्मियाँ और ये तमाम तजर्बात चाहे स्कूल के अंदर हों या स्कूल के बाहर हों, अगर टीचर की निगरानी में उन्हें फ्राहम किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो निसाब है। अब निसाब का मकसद क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर माशरा जो है वो अपनी सकाफ़त को दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करना चाहता है। इसके साथ साथ जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि ना सिर्फ बच्चों की
انفرادی طور پر نشوونما ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اجتماعی نشوونما بھی ہو، یعنی کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کی ثقافت کو سمجھیں، ان کے مسائل کو سمجھیں اور ایسے اقدامات کریں کہ وہ ان مسائل کو حل کر سکیں۔ اس میں اس بچے کے اپنے ذاتی مسائل بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ طور پر جو کسی بھی معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی تمام مسائل جو ہیں وہ شامل ہیں۔ وہ معاشرے میں اپنے کردار کو زیادہ مثبت انداز میں ادا کر سکے اور اپنے گھر کی، اپنی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی فلاح و بہبود میں کام آ سکے۔ گویا نصاب جو ہے وہ بہت ساری ایسی سرگرمیاں فراہم کرتا ہے، بہت سارے ایسے مضامین بچوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری رہنمائی کے کام بھی کرتا ہے۔ اگر ہم نصاب میں دیکھیں تو نصاب میں بہت سارے سبجیکٹس کی تعلیم شامل ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں بچوں کو سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، اردو، انگریزی، ریاضی اور اسلامیات اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ گویا ان تمام سبجیکٹس کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہمارا نصاب کہلاتا ہے، اور ان سبجیکٹس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی جو ماضی کی اقدار ہیں ان کے بارے میں جان سکے اور وہ ان اقدار کو جانتے ہوئے اپنی موجودہ زندگی کو ان اقدار کے مطابق گزارے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آئندہ آنے والی نسل کو وہ اقدار منتقل بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی جو مستقبل کی اس کے ارادے ہیں ان کی بھی وہ کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کر سکے اور ان کو کوئی پلان کر سکے۔ گویا مختلف جو سبجیکٹس ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ نصاب کہلاتی ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو نصاب میں مختلف قسم کی سرگرمیاں بھی شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ایسی ہم نصابی سرگرمیاں جو کہ بچے کی کردار کی اور اس کی شخصیت کی متوازن نشوونما میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تعلیم کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ بچے کو چند معلومات دے دی جائیں، بلکہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی متوازن نشوونما ہو، یعنی کہ اس کی جسمانی بھی ہو، ذہنی بھی ہو، جذباتی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی معاشرتی نشوونما بھی ہو۔ وہ انفرادی طور پر بھی اپنے مسائل کو حل کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پوائنٹ آف ویو اجتماعی طور پر بھی ہو۔ گویا اس کی مکمل طور پر متوازن اور مکمل نشوونما جو ہے وہ تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ گویا جب ہم مختلف سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں تو ان سرگرمیوں میں مختلف قسم کے کھیل شامل ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں بچوں کی نشوونما کے لیے اور بچوں کو اسی طرح اسکول کے ماحول سے مستفید کروانے کے لیے بہت ساری سرگرمیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہ بزم ادب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ڈیبیٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کوئز کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ ان تمام پروگرامز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھیں، تعاون سیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہو اور بچے جو ہیں وہ ان کے اندر کانفیڈنس ہو، لیڈرشپ کی کوالٹی ان کے اندر پیدا ہو اور وہ ایک دوسرے کی بات کو صبر و تحمل کے ساتھ سن سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ڈیبیٹس کی بات کرتے ہیں یا ڈسکشن کی بات کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بات بھی بڑے صبر کے ساتھ سن سکیں۔ نصاب میں رہنمائی کا پروگرام بھی شامل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر ان کو اپنی ذات کے حوالے سے بہت سارے پرابلمز درپیش ہوتے ہیں، تو نصاب میں بچوں کی اس طرح سے رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے متعلقہ جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں، یعنی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور جو ہے وہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، دنیا میں مختلف قسم کے سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ نصاب کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ بچے اپنی دلچسپیوں، رجحانات اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد کے مطابق اپنے جو مختلف سبجیکٹس ہیں ان کو سلیکٹ کریں اور نہ صرف ان کو سلیکٹ کریں بلکہ ان کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی پسند کا پیشہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ گویا نصاب میں بچے کی اس طرح سے رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے متعلقہ، اپنے سبجیکٹس کے انتخاب سے متعلقہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیشے کے انتخاب سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بڑی بخوبی اور اچھے انداز میں حل کر سکے۔ تو ویورز، میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نصاب کے حوالے سے بتایا ہے کہ جب ہم
بات کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے نصاب کیسا ہونا چاہیے، تو کیا نصاب کلاس میں پڑھانے والی کتابیں ہی ہیں؟ نہیں، نصاب جو ہے وہ کلاس میں پڑھائی جانے والی صرف کتابیں ہی نہیں ہیں، بلکہ جو ایک اسکول یا ایک ادارہ اپنے بچوں کی متوازن تربیت اور تعلیم کے لیے جو بھی لائحہ عمل اختیار کرتا ہے، جس میں کہ مختلف کتابوں کی پڑھائی، اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی سرگرمیاں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے رہنمائی کے پروگرام ہیں، وہ سب نصاب کہلائے جاتے ہیں۔ اور یہ سب پروگرام جو ہیں ایک ٹیچر کی زیر نگرانی فراہم کیے جاتے ہیں، اور ٹیچر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی اس طرح سے رہنمائی کرے کہ اس کے بچے نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ معاشرے میں قدم رکھیں تو اس میں بھی وہ ایک کامیاب اور ایک اچھے شہری بن سکیں، نہ صرف ان کے اندر اپنی ذات سے متعلقہ بلکہ اپنے وطن کی بھی محبت پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر اور اپنے معاشرے کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو ویورز، آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جب ہم اس ملک میں ایک ہی نصاب کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔